زندگی اپوزٹس پہ چلتی ہے. اگر دن ہے تو رات ہے، اگر خوشی ہے تو غمی. مگر کئی بار یہ غمی اتنے بڑے بھاری بوجھ کے ساتھ ہم پر آ کر گرتی ہے کہ ہم میں اس بڑے صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا. سائنسدانوں نے اپنے تجربے اور ریسرچ سے یہ جانا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی بری خبر ہم پہ ایک بڑے صدمے کی طرح آ کر گرے تو انسان اس کے 5 مراحل سے گزرتا ہے. اور اگر ہم جانتے ہوں کہ یہ 5 مرحلے کیا ہیں تو خواہ ہم اس صدمے سے خود گزر رہے ہوں یا ہمارا کوئی لوڈ ون، کوئی پیارا اس سے گزر رہا ہو، ہم اسے گزرنے میں مدد دے سکتے ہیں اور ہمیں کسی حد تک اس سے نپٹنے میں مدد دے سکتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کا ایک راستہ دکھا سکتے ہیں. تو آئیے سمجھتے ہیں یہ 5 سٹیجز کیا ہیں. یہ 5 سٹیجز ڈینائل، اینگر، بارگین، ڈپریشن، ایکسیپٹنس، جن کو ڈابڈا کے ایکرونیم سے جانتے ہیں. آپ میں سے اکثر ان سے پہلے ہی واقف ہوں گے اور اگر نہیں تو ان کو ضرور جانیے اور جیسے ہی آپ کے بچے اسکول گوئنگ ایج میں ہوں ان کو بھی اس سے ضرور واقفیت دلائیے. تو آئیے جانتے ہیں. ڈیپ ڈائیو کے 17ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میں ڈاکٹر سلمان یونس ہوں اور آج ہم جانیں گے کہ اگر ہمیں اچانک کسی بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑے جو کہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور اس سے فرار ممکن نہیں، تو ہم اس کے بعد کن کن مراحل سے گزرتے ہیں. 1960s میں ایک سوئس امریکن سائیکیٹرسٹ الزبتھ کوبلر روس نے اپنے ایک مضمون اور بعد میں چھپنے والی ایک کتاب آن ڈیتھ اینڈ ڈائنگ میں یہ پہلی بار ڈسکور کیا تھا کہ لوگ اپنی زندگی کے آخری سٹیجز میں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز یعنی زندگی اب ان سے چھن جانے والی ہے، تو وہ سب کے سب لگ بھگ 5 مراحل سے گزرتے تھے. اور بعد میں سائیکالوجسٹس نے دیکھا کہ انسان اس کے علاوہ بھی کسی قیمتی چیز کے کھو جانے، کسی اچانک صدمے سے دوچار ہونے یا کسی ایسی بری خبر کو سننے جس کے لیے وہ تیار نہ ہو، اس کے بعد انہی سٹیجز سے گزرتا ہے. ان سے واقفیت ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھاتی ہے اور صدمہ یا گریف سے ہینڈل کرنے کی ہماری صلاحیت کو بھی بہتر کرتی ہے. تو اگر کسی بچے کو پتہ چلے کہ وہ امتحان جس کے لیے اس نے بہت محنت سے تیاری کی وہ اس میں فیل ہو گیا، یا کوئی شخص جس سے آپ کو بہت محبت کی امید تھی اس نے آپ کو چھوڑ دیا، یا کسی پیارے کے ہم سے چھن جانے کی خبر، یا خود میری عمر میں ڈاکٹر کے یہ بتانے کے بعد کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو ہو سکتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو زندگی کے خاتمے کی طرف لے جائے، تو یہ وہ صدمہ ہے جس کے بعد ہم ان 5 سٹیجز سے گزرتے ہیں. ہمارا سب سے پہلا ریئیکشن ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں. موویز یا ڈراماز میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کسی ایسی خبر ملنے کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں، یا انگلش میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹیل می اٹ ہیز ہیپنڈ، یعنی ہم اس کے سننے یا ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں. اس کے لیے ایک مثال ایسے بھی ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بلی چلی گئی. یہ سٹیج ڈینائل کی ہے یا اس حقیقت سے انکار کی ہے کہ ایسا نہیں ہوا. یہ فرسٹ سٹیج ہے. ہم کہتے ہیں ضرور ڈاکٹر کو کوئی غلطی لگی ہے، ضرور آپ نے یہ خبر نہیں سنی. بچہ کہے گا کہ نہیں، رزلٹ میں کوئی مسئلہ ہے، شاید میرا رول نمبر آگے پیچھے ہو گیا ہے. لیکن کچھ ہی دیر اس سٹیج میں گزرنے کے بعد انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے اور ہم انکار کی سٹیج سے آگے بڑھتے ہیں. دوسری سٹیج اینگر کی ہے یا غصے کی ہے. یہ جان لینے کے بعد کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، انسان کی پہلی ریئیکشن انتہائی غصے برہمی کی ہوتی ہے. ایمرجنسی روم میں ہم جب لواحقین کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ان کا کوئی پیارا اب زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور ہم اسے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو کئی بار آپ خبروں میں سنتے ہوں گے کہ وہ ڈاکٹروں یا نرسوں سے لڑتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ایمرجنسی روم کے شیشے توڑتے ہیں اور کچھ ہلا گلا کرتے ہیں. یہ ایک اینگر کی صورت ہے. بچے بھی کوئی چیز توڑتے ہیں یا چیختے ہیں اور کسی نہ کسی پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. کئی بار بڑے قدرت سے یا خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ ایک اینگر کی سٹیج ہے. اس میں بھی انسان ضرور رہتا ہے اور اگر ہم اس میں گئے یا ہمارا کوئی ڈیئر ون اس میں گیا ہے تو اس پہ امیڈیٹلی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ دیر انسان کو اس میں ضرور رہنا ہے مگر پھر اس سے باہر بھی آنا ہے. پھر جب ہم اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں تو ہمارا تیسرا ریئیکشن ہوتا ہے کہ کیا ہم کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جس سے یہ چیز واپس آ جائے. اگر بچہ فیل ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس پرچے کو دوبارہ چیک کرائیں، ہو سکتا ہے اس نے غلط مارکنگ کی ہو.
اگر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہاری 3 شریانیں بند ہو گئیں، تمہیں کوئی بہت بڑی بیماری ڈائگنوز ہو گئی، تو میں کسی اور ڈاکٹر سے اوپینین لوں گا یا وہ ٹیسٹ دوبارہ کراؤں گا. اور ایک حد تک یہ ایک ڈینائل کی بھی سٹیج ہے، لیکن جب وہ بھی پازیٹیو آئیں تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے کوئی اور چیز لے لے اور میری صحت مجھے واپس دے دے. یہ بارگین کی سٹیج ہے یا سودا کی سٹیج ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے ہماری ساری دولت لے لے اور یہ چیز واپس کر دے. ایک مشہور کہانی ہے کہ جب پہلے مغل بادشاہ بابر کا بیٹا ہمایوں بہت بیمار ہوا اور حکیموں طبیبوں نے اس کو جواب دے دیا، تو اس نے اپنے بیٹے کے بستر کے گرد چکر لگائے اور خدا سے دعا مانگی کہ اے رب میری جان لے لے اور میرے بیٹے کو زندگی دے دے. اور پھر اس کے کچھ دن بعد ایک حادثے میں بابر کی موت واقع ہو گئی اور ہمایوں بچ گیا. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان دونوں چیزوں میں آپس میں کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ واقعہ بارگین یا سودا کی سٹیج کو ظاہر کرتا ہے. ڈاکٹروں سے انکار ہو جانے کے بعد کچھ لوگ دم درود کی طرف جاتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، کوئی جادو ٹونا یا کچھ بھی ایسی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ کروں تو وہ چیز واپس ہو سکتی ہے. کئی بار آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہو گیا تو میں اپنی کوئی بری عادت چھوڑ دوں گا، سگریٹ سموکنگ یا کچھ، یا کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دوں گا، روزے رکھوں گا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا یا کچھ. یہ بارگین کی سٹیج ہے جس میں اپنی کسی قیمتی چیز کو واپس حاصل کرنے کے لیے اپنی کوئی دوسری چیز جو پہلے آپ قیمتی سمجھتے تھے لیکن اب آپ فیل کرتے ہیں کہ میں اس کو دے دوں اور وہ مجھے واپس مل جائے. یہ تیسری سٹیج ہے ڈینائل، اینگر، بارگین، یعنی انکار، غصہ اور سودا. لیکن بسا اوقات یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا اور انسان کو ریئلائز کرنا پڑتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا. یہ بری خبر ایک حقیقت بن چکی ہے. اب میری باقی کی زندگی اپنی اس محبوب چیز، اپنی اس محبوب خواہش یا اس محبوب شخص کے بغیر گزارنی پڑے گی. یا اگر یہ خبر انسان کے اپنے بارے میں ہے تو یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اب اس چیز کا وقت ختم ہو گیا اور ایک نئی حقیقت آ چکی. تو پھر ہم اپنے ڈارکیسٹ مومنٹ میں جاتے ہیں جو ڈپریشن ہے، یعنی کہ گہری اداسی. پھر انسان ایک وقت اداس رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور تمام ڈپریشن کے جو سمٹمز ہیں ہم اس میں سے گزرتے ہیں. کوئی بھی شخص یا ہمارا عزیز بھی اگر اس صدمے سے گزر رہا ہے تو اس مرحلے سے گزرنے کا بھی اس کو وقت دینا چاہیے اور اس کی سپورٹ کرنی چاہیے اور اس کو خام خواہ اس سے باہر کھینچنا نہیں چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ہمیشہ بھی نہیں رہنا اور ایک عرصے کے بعد اس سے بھی باہر واپس آنا ہے. اور پھر جب انسان اس ڈپریشن سے آہستہ آہستہ اپنے ایمان کی قوت سے، اپنی محنت سے اور اپنے دوستوں کی سپورٹ سے باہر آتا ہے تو پھر وہ فائنل سٹیج ہے جہاں پر انسان ریئلائز کرتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، اب باقی کی زندگی یا باقی کی دنیا ایسے ہی چلے گی، اس چیز کے بغیر ہی چلے گی. یہی قدرت کو منظور ہے، یہی قسمت کا لکھا ہے. اور پھر ہم کسی نہ کسی صورت اس نئی حقیقت پہ اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے راضی بالرضا، یعنی ہم رب کی مرضی یا قدرت کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس نئی حقیقت کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رب کی رضا پہ راضی ہو جانا ہے یا اپنی فیٹ یا اپنی قدرت کو ایکسیپٹ کر دینا ہے، اور یہ اس کا آخری پارٹ ہے، 5واں، یعنی راضی ہونا. تو انہیں ریپیٹ کریں. یہ ہیں ڈینائل، اینگر، بارگین، ڈپریشن اور ایکسیپٹنس. یا حقیقت سے انکار، غصہ، سودا، اداسی اور پھر راضی ہو جانا. انگریزی میں ان 5 سٹیجز ڈینائل، اینگر، بارگین، ڈپریشن اور ایکسیپٹنس کے پہلے حرف کو جوڑ کر ڈابڈا بناتے ہیں اور اس سے اس کو یاد رکھتے ہیں. اردو میں ہم ان کے پہلے 5 حروف کو جوڑ کر انکار، غصہ، سودا، اداسی اور رضا کو جوڑ کر اغصار یا ایسا ایک لفظ بنا سکتے ہیں جس کو آپ اپنے ذہن میں بار بار دہرائیں تو وہ یاد رہے گا اور پھر یہ 5 سٹیجز بھی یاد رہیں گی. تو اب آپ نے 5 سٹیجز آف گریف، ڈابڈا یا اغصار سیکھ لیا ہے. امید ہے اگر آپ اپنی زندگی میں یا آپ کا کوئی قریبی عزیز ان سٹیجز سے گزرا ہو تو میرے ساتھ اور باقی آڈینس کے ساتھ اپنے ویوز کو ضرور شیئر کیجیے گا. اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا. ان 5 سٹیجز کو یاد رکھیے گا، اپنی زندگی میں یوز کیجیے گا اپنے اور اپنے پیاروں کی پریشانی سے نکالنے کے لیے. اگلے ہفتے پھر ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے.
تب تک کے لیے خدا حافظ، رب رکھا۔